بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑی عظمت والا اور شرافت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جتنی بھی فضیلتیں تھیں، جتنے بھی فضائل وارد ہوئے تھے، وہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کیے تھے۔ محرم الحرام میں عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی محرم کے ایام میں روزے رکھتا ہے تو مختلف روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ محرم الحرام کا ایک روزہ رکھنا یہ 30 دن کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی یوم عرفہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یوم عرفہ کے متعلق بھی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن 10 محرم الحرام کے روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے 1 سال کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی جو عبادات، یہ ابراہیم علیہ السلام کی عبادات کا طریقہ جو انہیں صحیح گزرتا، صحیح لگتا، وہ اس عمل کو کیا کرتے تھے، جیسے کہ حج وغیرہ۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا سہرا نہیں سجا تھا تو لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور مختلف وجوہات بیان کرتے تھے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس روزے کا اہتمام کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک روایت، ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ 10 محرم کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح اپنے انصار ساتھیوں کے ہاں اعلان کروایا، پیغامات بھجوائے کہ اگر تم میں سے کسی نے کچھ نہیں کھایا تو وہ روزے کی نیت کر لیں اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے تو وہ باقی دن کھانے سے رک جائے۔ اور رمضان مبارک کہ روزوں کی فرضیت سے پہلے یہی عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ یہود سے مشابہت سے بچنے کی وجہ سے آنے والے سال ہم اس 10 محرم کے ساتھ کوئی اور روزہ ملائیں گے، چاہے وہ 9 کا روزہ ہو یا 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ ہو، یعنی 9-10 محرم یا 10-11 محرم کا، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں تاکہ یہود سے مشابہت سے ہم بچ سکیں۔ اور اگرچہ یہ ایک نفلی روزہ ہے، رمضان کے روزوں کے بعد اس کا حکم نفلی روزے کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی تاکید فرمائی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ 9-10 یا 10-11 محرم کے روزے کا اہتمام کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو ہم زندہ کریں۔ اور دوسری بڑی بات کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے دسترخوان پر وسعت کرنا، اس کا ثبوت بھی احادیث سے ملتا ہے۔ بہیقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، رزق کے اندر وسعت کرتا ہے، ان کے مال کو زیادہ کرتا ہے یا دسترخوان کو اچھے سے سجاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس کے رزق کے اندر، اس کے مال کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ 10 محرم کا ہم روزہ بھی رکھیں اور سحری افطاری کے اندر اپنے رزق کے اندر، اپنے دسترخوان کے اندر خوب وسعت پیدا کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقہ ہے وہ بھی زندہ ہو، پورا ہو جائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی برکت سے، دسترخوان کی وسعت کی وجہ سے سال کے 12 مہینے پورا سال اللہ تعالیٰ رزق کے اندر وسعتیں، ترقیاں اور رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائیں۔ باقی محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے۔ کسی ایسے عمل کو بڑھانے کے لیے یا کسی عمل کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے باطل کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ ہوتا ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔